مرحبا یا مرحبا۔ السلام علیکم۔ آج ہم حج میں نمازوں کا شیڈول فنگر ٹپس کے ساتھ سیکھیں گے کہ حج میں کون کون سی نماز کس کس جگہ میں پڑھنی ہے اور اس کا شارٹ طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ پہنچے کہ تو آپ عمرہ ادا کریں گے۔ عمرے کے سب سے پہلے میقات سے آپ احرام باندھ کر صرف عمرے کی نیت کے لیے آئیں گے۔ یہ حج تمتع والوں کے لیے طریقہ کار ہے۔ حج قران والے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کریں گے۔ اس کے بعد عمرے کے لیے طواف کرنا، مقام ابراہیم یا اس کے سید میں کہیں بھی 2 رکعت واجب طواف پڑھنا، عمرے کی سعی کرنا۔ اس کے بعد 5واں ہے فنگر ٹپس، حلق کرنا یا تقصیر یا قصر کرنا۔ آپ کا عمرہ مکمل ہوا۔ یہ حج سے پہلے عمرہ جو کیا جاتا ہے وہ اگر آپ 6 یا 7 ذی الحجہ کو عمرہ کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار شارٹ یہ ہے۔ 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج کو منی میں ادا کرنے والی نمازیں۔ ابتدائی حج 8 ذی الحج کو ہوگا۔ نمبر 8 پوائنٹ ہے 8 ذی الحجہ، حج کے لیے احرام باندھ کر حج کی نیت کر کے منی روانہ ہونا۔ 9 نمبر پوائنٹ ہے 8 ذی الحجہ کا دن منی میں گزارنا۔ منی میں گزارنے والے دن میں کون کون سی نمازیں آپ نے منی کے اندر پڑھنی ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء یہ 8 ذی الحجہ کی ہوں گی، اور 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنا۔ یہ 5 نمازیں بنتی ہیں ظہر سے لے کر فجر تک۔ یہ سنت طریقہ ہے، 5 نمازیں آپ نے منی کے اندر ہی ادا کرنی ہیں۔ جو 9 ذی الحجہ کی فجر ہے، اس میں عموماً گاڑیوں والے آپ کو بٹھا کے لے جاتے ہیں عرفات کی طرف، یہ ادا نہیں کرنے دیتے، تو یہ 5ویں نماز ادا کرنا سنت ہے۔ 10 نمبر پوائنٹ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ادا کرنے والی نمازیں۔ عرفہ کے لیے آپ نکلے ہیں، فجر کی نماز آپ نے منی میں ادا کی ہے، اور 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر دونوں نمازیں ملا کر ایک ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کرنی ہے۔ ادھر حج کا خطبہ بھی ہوگا، وہ بھی آپ نے سماعت کرنا ہے اور خوب دعائیں کرنی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ احتیاط کرنی ہے، آپ نے 9 اور 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں ادا کرنے والی نمازیں۔ 9 ذی الحجہ سورج غروب ہونے کے بعد بغیر مغرب پڑھے مزدلفہ جانا۔ مغرب آپ نے ادھر نہیں پڑھنی، عرفات کے اندر مغرب نماز آپ نے مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور رات گزار کر 10 ذی الحجہ کی سفیدی کے بعد منی روانہ ہونا ہے۔ 10 ذی الحجہ کی فجر، یہ 3 نمازیں آپ نے مزدلفہ میں ادا کرنی ہیں۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو منی میں ادا کرنے والی نمازیں۔ آپ پہلے جمرات پہ جائیں گے 10 ذی الحجہ کو، اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ اس کے بعد قربانی کریں گے۔ قربانی آپ عموماً خود نہیں کرتے، آپ کو میسج آتا ہے جس کمپنی کے ساتھ آپ نے پیسے پے کیے ہیں، وہ آپ کو قربانی کا میسج کرتے ہیں۔ آپ اس کا ویٹ کریں گے، اس کے بعد آپ کی قربانی ہو چکی ہے، آپ کو میسج آئے گا، تو پھر آپ نے حلق تقصیر کرنی ہے۔ حلق اور قصر، عورتوں نے تقصیر کرنی اور مردوں نے حلق کروانا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی جو نماز ہے، یہ 2 نمازیں آپ منی کے اندر ادا کریں گے۔ تقریباً ساری نمازیں آپ قصر پڑھیں گے، کچھ نمازیں حرم کے اندر جو وہ امام کے پیچھے پوری ادا کریں گے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو مسجد الاحرام میں ادا کرنے والی نمازیں۔ آپ عصر کے بعد احرام سے نکل کر حج کا طواف زیارہ، یہ واجب فرض ہے، یہ فرض طواف زیارہ ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کی سید میں 2 رکعت واجب طواف پڑھنا، اور
18 नंबर है हज के तवाफ़ के लिए सही करना। हज की सही और हज का तवाफ़ और 2 रकत नफल अदा करना, ये 3 काम आपने मस्जिदुल हराम में करने हैं। लेकिन इधर 10 ज़ुल्हिज्जा को मगरिब और इशा जो है वो आपने पूरी नमाज अदा करनी है, कसर नमाज नहीं पढ़नी, क्योंकि ये आप इमाम के पीछे पढ़ रहे होंगे। इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो फिर आप पूरी अदा करेंगे। उसके अलावा जो लोग मुसाफिर हैं तो वो अकेले में नमाज अपनी कसर पढ़ेंगे। 11 ज़ुल्हिज्जा को मीना में अदा करने वाली नमाजें। मीना जाकर 11-12 ज़ुल्हिज्जा को ज़वाल के बाद तरतीब से तीनों शैतानों को 7-7 किंकरियाँ मारना। 11 ज़ुल्हिज्जा को फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 5 नमाजें, ये पूरा दिन आप वाहिद पूरा दिन है जो आपने सारी नमाजें एक जगह अदा करनी है। उसके बाद 12 ज़ुल्हिज्जा का दिन आएगा, फजर और ज़ोहर आपने मीना के अंदर अदा करनी है। ये टोटल 7 नमाजें होंगी जो मीना में आपने बिल तरतीब अदा करनी हैं, और ये सारी की सारी आपने नमाजें कसर पढ़नी हैं। उसके बाद 12 ज़ुल्हिज्जा मस्जिदुल हराम में अदा करने वाली नमाजें। 12 ज़ुल्हिज्जा को वापसी से पहले तवाफ़ विदा आपने करना है। 12 ज़ुल्हिज्जा को असर, मगरिब और इशा इमाम के पीछे आप पूरी नमाजें पढ़ेंगे तो आपका हज ख़त्म हुआ। आपको हज मुबारक हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। ये था हज में नमाज़ों का आसान शेड्यूल, एक जो बिल तरतीब बताया गया है।